بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ انعام رمضان ٹرانسمیشن کے ایپیسوڈ 13 میں آپ کا میزبان علی احمد مکی حاضر خدمت ہے۔ حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ فرماتے ہیں کہ ایک دن حضور غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی خانقاہ میں ایک بندہ آتا ہے اور کیا دیکھتا ہے کہ آپ کی خانقاہ کے صحن میں ایک شخص تڑپ رہا ہے، گرا پڑا ہے، ہڈیاں ٹوٹی ہوئی ہیں۔ جب یہ دیکھتا ہے تو حضور غوث پاک رحمۃ اللہ تعالی علیہ باہر تشریف لاتے ہیں اور وہ بندہ جو حضور غوث پاک رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی خانقاہ میں آتا ہے وہ عرض کرتا ہے کہ حضور آپ تو لوگوں کی مدد کرتے ہیں، آپ تو لوگوں کے غموں کو دور کرتے ہیں، تو یہ کیا آپ کی خانقاہ میں بندہ پڑا ہے، تڑپ رہا ہے اور آپ اس کی مدد کیوں نہیں کر رہے؟ تو حضور غوث پاک فرماتے ہیں پہلے یہ تو جان لو کہ یہ تڑپ کیوں رہا ہے۔ تو اس وقت وہ شخص عرض کرتا ہے جی حضور فرمائیے۔ تو حضور غوث پاک فرماتے ہیں 3 ابدال تھے میری خانقاہ کے اوپر سے گزر رہے تھے، 2 ابدال انہوں نے میری خانقاہ کا ادب کرتے ہوئے کہ حضور غوث پاک اولیاء کے سردار ہیں تو انہوں نے میری خانقاہ کا ادب کرتے ہوئے اپنا راستہ بدلا اور میری خانقاہ سے تھوڑا سائڈ سے ہو کے گزر گئے، اور یہ جو گرا پڑا ہے، تڑپ رہا ہے، اس نے سوچا کہ میں خود ابدال ہوں، رب تعالیٰ نے مجھے خود کو اتنا بلند درجہ دے رکھا ہے، میں ہوا میں پرواز کر سکتا ہوں، میں کیوں ادب کروں؟ بس جب یہ میری خانقاہ کے اوپر سے گزرنے لگا تو نیچے زمین پر آ گرا اور اس کی یہ حالت ہو چکی ہے، اور آپ نے فرمایا کہ یہ ہے، اس کو صلہ ملا ہے کہ اس نے غوث کی خانقاہ کی بے ادبی کی ہے۔ تو محترم ناظرین، میں یہاں پہ عرض یہ کرنا چاہتا ہوں کہ حضور غوث پاک شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، ان کو رب تعالیٰ نے اتنا بڑا مرتبہ کیسے دے دیا؟ ایک آسمان پر اڑنے والا، آسمان پر ہواؤں میں پرواز کرنے والا کتب ابدال، اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنا بڑا رتبہ دے رکھا ہے، اتنا بلند رتبہ دے رکھا ہے، جب وہ غوث کی بے ادبی کرتا ہے تو رب تعالیٰ اس کو بھی زمین پر دے مارتا ہے، اور آج اس زمین پر رینگنے والا کیڑا تو کیا ہوتا ہے؟ تو اولیاء کی شان میں گستاخی کرتا ہے، سوچ رب تعالیٰ تیرے ساتھ تیرا حال کیا کرے گا، سوچ رب تعالیٰ اس کا بدلہ تجھے کیا دے گا۔ محترم ناظرین، حضور غوث پاک کو رب تعالیٰ نے یہ عزتیں، یہ عظمتیں، یہ رفعتیں کیوں عطا فرمائی؟ کیونکہ انہوں نے اپنی ساری زندگی دین کی خدمات کی، اپنی ساری زندگی کو دین کی خدمت میں لگا دیا۔ تو محترم ناظرین، آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے اولیاء اللہ کی خدمات۔ ہر روز کی طرح آج بھی ایک نئے ٹاپک اور ایک نئے اسلامک اسکالر کے ساتھ حاضر ہوئے ہیں آپ کے سامنے۔ آئیے میں آپ کو آج کے جو ہمارے اسلامک اسکالر ہیں ان کا تعارف کروا دیتا ہوں۔ میرے ساتھ تشریف فرما ہے علامہ احمد الحنفی صاحب۔ السلام علیکم علامہ صاحب، کیا تم؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ علی کل حال۔ ماشاء اللہ ماشاء اللہ۔ اچھا، سب سے پہلے علامہ صاحب میں یہ چاہوں گا کہ جس طرح ابھی میں نے ٹاپک بیان کیا کہ اولیاء اللہ کی خدمات، تو اس موضوع پر میں چاہوں گا کہ آپ گفتگو کا آغاز فرمائیں۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ سب سے پہلے تو علی بھائی میں آپ کا تہہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں، ایک بار پھر آپ نے ایک اہم موضوع پر گفتگو کرنے کے لیے مجھے خدمت کا موقع دیا ہے، بولنے کا موقع دیا ہے۔ اللہ کریم آپ کو صحت و سلامتی والی لمبی زندگی عطا فرمائے، آمین۔ اللہ کریم آپ کی اس ٹرانسمیشن کو دن دگنی رات چگنی ترقی عطا فرمائے، آمین۔ اللہ کریم آپ کے اس پلیٹ فارم کو سدا شاد و آباد رکھے، آمین۔ آمین۔ آج کا موضوع ہے ناظرین اولیاء اللہ کی خدمات۔ اولیاء اللہ ایک بہت عظیم اور جامع لفظ ہے۔ اگر اس لفظ پر غور کیا جائے تو اللہ عز و جل پر ایمان لانے والا، پھر اس ایمان پر ثابت قدم رہنے والا ہر شخص
میرے خیال میں اولیاء اللہ کی لسٹ میں آ جاتا ہے۔ وہ الگ بات ہے کہ اولیاء اللہ کے مختلف درجات ہیں۔ جو صالح مومن ہے وہ بھی اولیاء اللہ میں شمار ہوتا ہے، جو غوث ہے، جو قطب ہے، جو ابدال ہے، جو صوفیاء ہیں، جو علماء ہیں، جو امت کے راہبر ہیں، جو امت کے رہنما ہیں، جو محدثین ہیں، جو مفسرین ہیں، جو معبرین ہیں، یہ اولیاء کی فہرست میں آتے ہیں۔ تو ایک بندہ مومن جب تک دل و جان کے ساتھ اللہ عز و جل پر ایمان رکھتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خاتم النبیین تسلیم کرتا ہے، قرآن کریم کو اپنے سینے سے لگا کے رکھتا ہے، اسلام کی تعلیمات پر عمل پیرا ہونے کے ساتھ ساتھ ان کی ترویج و اشاعت میں اپنا کردار ادا کرتا ہے، تو وہ اولیاء کی فہرست میں مانا جاتا ہے۔ جی، یہ اولیاء کیا تھے؟ یہ اولیاء اللہ جو لفظ بولا جاتا ہے وہ کوئی آسمانی مخلوق نہیں تھے، وہ فرشتے نہیں تھے، وہ سمندر کی تہوں میں رہنے والے نہیں تھے، وہی زمین پر بسنے والی اللہ کی مخلوق تھی۔ وہ بھی انسانوں کی طرح انسان تھے، لیکن فرق کیا ہے؟ انہوں نے اسلامی تعلیمات کو اپنا اوڑھنا بچھونا بنا لیا، اللہ نے انہیں دنیا میں سرفراز فرما دیا۔ جب وہ اللہ تعالیٰ کے دین کی تبلیغ میں مصروف عمل ہوئے تو پھر اللہ تعالیٰ نے انہیں دنیا کے اندر روشن اور اعلیٰ مقام عطا فرمایا۔ اور یہ مرتبہ اور یہ مقام یہ ہر ایک کے مقدر میں نہیں آتا، یہ ہر ایک کو نہیں ملتا، یہ حصہ ہر ایک کے نصیب میں نہیں آتا۔ جب تک بندہ اللہ تعالیٰ کو وحدہ لا شریک پیارے آقا علیہ السلام پر ایمان رکھتا ہے تب تک ہی یہ سلسلہ اس کے ساتھ جاری رہتا ہے، ورنہ ایسے بہت بہت بڑے دنیا میں بندے آئے جنہوں نے بڑی بڑی ولایتوں کے دعوے کیے، مگر جب وہ اپنی لائن سے ہٹے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے ان کا نام و نشان مٹا دیا۔ دنیا میں ان کا نام لینے والا کوئی باقی نہیں رہا۔ یہ اولیاء اللہ، یہ اللہ عز و جل کی طرف بھیجے ہوئے ایسے بندے ہیں، اللہ عز و جل کی ایسی مخلوق ہیں کہ جن کا فقط واحد مقصد دین اسلام کی خدمت ہے، دین اسلام کی اشاعت ہے، دین اسلام کی ترویج ہے، دین کو پھیلانا یہ ان کا اوڑھنا بچھونا ہوتا ہے۔ ان کو اپنی زندگی سے زیادہ اسلام کی خدمت کا خیال ہوتا ہے، بے شک ان کو اپنے کھانے پینے سے زیادہ اسلام کو دوسرے خطے تک لے جانے کا ہوتا ہے خیال۔ وہ اپنی زندگی کو اللہ عز و جل کے دین کے لیے وقف کر دیتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ جب وہ اپنے آپ کو اللہ کے لیے مٹا لیتے ہیں، جب ان کی زبان پر اسلام اسلام بس اسلام کا نعرہ آ جاتا ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ لوگوں کی زبانوں پر اولیاء اولیاء بس اولیاء کا نعرہ لگوا دیتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ پھر اللہ ان کو یہ شان عطا فرماتا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی بہت عظیم ہستیاں ہیں، اور اللہ تعالیٰ کی ان عظیم ہستیوں کا ادب کرنا، اللہ تعالیٰ کی ان عظیم ہستیوں سے محبت کرنا، اللہ تعالیٰ کی ان عظیم ہستیوں سے پیار کرنا، ان کی کرامات کو سننا، خوش ہونا، ان کو بیان کرنا، ان کی خدمات دینیہ کو پڑھنا اور پھر ان پر عمل کر کے لوگوں تک پہنچانا، یہ میرا خیال ہے کہ ایک بندہ مومن، ایک صحیح العقیدہ مومن کا فرض ہونا چاہیے۔ جب وہ اس فرض کو ادا کرے گا تو اللہ تعالیٰ ایسے بندے کو دنیا میں بھی مقام عطا فرمائے گا۔ اور جو بندے اللہ تعالیٰ کے اولیاء سے بغض و عناد رکھتے ہیں، جو انکار کرتے ہیں کہ ولی وٹ از ولی، ولی کیا ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ ان کا نام و نشان بھی مٹا دیتا ہے۔ تو یہ جو آپس میں لازم و ملزوم چیز ہے، دیکھیں جو انبیاء ہیں وہ بھی اللہ تعالیٰ کے اولیاء ہیں۔ ولی کا کیا معنی ہے؟ ولی کا معنی ہے دوست۔ تو یہ فرینڈشپ کا جو تعلق ہے جب یہ اللہ کے ساتھ قائم ہوتا ہے تو پھر لفظ بھی مقدس آ جاتا ہے۔ ہم اپنی فرینڈشپ کا کسی کے ساتھ اظہار کریں تو ہم کبھی بھی ولی نہیں بولتے، ہم اس کے لیے دوست کا لفظ استعمال کرتے ہیں۔ لیکن یہی مقدس رشتہ جب رب تعالیٰ اور اس کے مقرب بندوں کے درمیان قائم ہوتا ہے تو پھر اس کا ذکر قرآن میں آ جاتا ہے، پھر اس کا ذکر احادیث میں آ جاتا ہے، پھر اس کا نعرہ لوگوں کی زبانوں پر زد عام ہو جاتا ہے، زبان زد عام ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ مخلوق کی زبانوں پر
اپنے دوستوں کا نام جاری کر دیتا ہے اور انہیں مقدس نام اولیاء اللہ کے لقب سے ملقب فرماتا ہے۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔ اچھا قبلہ، ابھی آپ نے اولیاء اللہ، سب سے پہلے تو یہ اولیاء ہیں کیا، ان کے بارے میں ہمارے ناظرین کو بتایا۔ تو یہاں پہ سب سے پہلے اس کے بعد جو بات آتی ہے وہ ہے اولیاء سے محبت کرنا، اولیاء سے پیار کرنا، اولیاء سے انس کرنا۔ تو اس میں دو چیزیں آ جاتی ہیں۔ ایک طبقہ تو وہ ہے جو اولیاء اللہ کو چاہنے والا ہے، حضور غوث اعظم کو ماننے والا ہے، اور ایک طبقہ وہ بھی آ جاتا ہے کہ جو اولیاء اللہ کا نعوذ باللہ انکار کرتے ہیں۔ یہ دو طبقات بن جاتے ہیں۔ تو اب اس میں میں آپ سے یہ پوچھنا چاہتا تھا کہ کیا قرآن مجید میں اولیاء اللہ سے محبت کرنے کا کوئی اس کے حوالے سے کوئی بیان ہے کہ اولیاء اللہ سے محبت کرنے والوں کو کیا ملتا ہے، اولیاء اللہ سے پیار کرنے والے جو ہیں، کیا اس حوالے سے قرآن مجید میں کوئی ذکر آیا ہے؟ اور اس کے علاوہ اولیاء اللہ سے جو بغض رکھتے ہیں، قرآن و حدیث کی روشنی میں اس کے حوالے سے ذرا رہنمائی فرما دیں۔ بہت اچھا سوال کیا ہے آپ نے، اور وقت کی اشد ضرورت یہ آج کا جو موضوع ہے آپ نے رکھا ہے۔ جی، بہت ہی زیادہ اس موضوع کی ڈسکشن، اس موضوع پر گفتگو کرنے کی حاجت ہے آج کے دور کے اندر۔ ظاہر فتنے تو وقتاً فوقتاً ظاہر ہوتے ہی رہتے ہیں، لیکن ان فتنوں کو ختم کرنا یہ بھی اولیاء کا کام ہوتا ہے۔ سبحان، دیکھیں وہ فتنے اولیاء کے خلاف اٹھتے ہیں، لیکن ان کو ختم کون کرتا ہے؟ وہی اولیاء ہی ختم کر دیتے ہیں۔ تو یہ بھی اللہ تعالیٰ کی اپنے اولیاء کو ایک عطا ہے کہ اللہ تعالیٰ انہی اولیاء کے ذریعے ہی اپنا کام لے لیتا ہے۔ تو آپ نے ماشاءاللہ جو سوال کیا ہے، تو اس سوال کے دو جز ہیں، ایک تو ہے اولیاء سے محبت اور ایک ہے اولیاء سے مخالفت، اولیاء کی مخالفت۔ اگر اولیاء کی مخالفت کا ہی میں ذکر کروں تو میرا خیال ہے کہ اسی سے ہمیں یہ بات سمجھ جانی چاہیے کہ اگر مخالفت کی اتنی وعید ہے، اگر مخالفت کا اتنا برا اثر ہو سکتا ہے، تو پھر محبت کا کتنا اعلیٰ مقام ملے گا۔ محبت کرنے سے ہمیں کیا کیا ملے گا، یہ ہمیں اسی سے بالعکس سمجھ لینا چاہیے۔ ایک عام مومن کے لیے یہی سب سے بڑی بات ہے کہ وہ ہر پہلو سے جو ہے وہ آگے مزید اپنے لیے کچھ نہ کچھ نکالنے کی کوشش کرے۔ تو قرآن پاک کے اندر بڑی مشہور آیت مبارکہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا ہم یحزنون۔ بہت ہی وسیع مفہوم ہے اس آیت مبارکہ کا۔ ارشاد فرمایا، الا خبردار، 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 ان اولیاء اللہ، بے شک جو اللہ والے ہیں، جو اللہ کے دوست ہیں، لا خوف، نہ تو انہیں کچھ خوف ہے، ولا ہم یحزنون، اور نہ ہی وہ کسی غم اور پریشانی میں مبتلا ہوتے ہیں۔ جی، تو اب یہاں پر جو آیت مبارکہ ہے، اس کی تفسیر مختلف مفسرین نے مختلف انداز میں کی ہے۔ تو الا کا جو لفظ استعمال کیا ہے، اس کی بڑی پیاری تشریح ہو سکتی ہے کہ ذکر تو اللہ تعالیٰ کے اولیاء کا ہو رہا ہے، لیکن یہاں پر خبردار کیوں کیا گیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے ہمیں کیوں خبردار کیا ہے، اور یہ کیوں کہا کہ اولیاء کو ڈر اور خوف نہیں ہے؟ خبردار کس کو کیا جا رہا ہے؟ مخاطبین کو۔ اور کس کے بارے میں کیا جا رہا ہے؟ اولیاء کے بارے میں۔ تو یہ کمبینیشن کیا ہے؟ تو گویا رب تعالیٰ سمجھانا یہ چاہ رہا ہے، دیکھیں علی بھائی، دنیا میں ہمارے پاس ایک بڑی گاڑی ہو اور ہم بڑی عیاشیاں کر رہے ہوں، اور ایک سیدھی سڑک پہ ہم سپیڈ کے ساتھ جا رہے ہوں، تو جہاں پہ موڑ آتا ہے نا، تو وہاں پہ ایک بڑا سارا بورڈ لگا ہوتا ہے، اس کے اوپر لکھا ہوتا ہے خطرہ، خطرہ، خبردار، آہستہ چلیں، آگے آبادی ہے۔ اس طرح کے مختلف جو ہے وہ جملے لکھے ہوتے ہیں۔ تو خبردار کیوں کیا جاتا ہے؟ اسی وجہ سے کیا جاتا ہے کہ او گاڑی چلانے والے، تو تیری گاڑی ہے، تو اپنی سپیڈ سے چلا، لیکن یہ سڑک تیری نہیں ہے، سڑک تیری نہیں، یہ رستہ تیرا نہیں ہے، یہ جس منزل کی طرف یہ جس رستے پہ تو جا رہا ہے وہ تیرا نہیں ہے۔ تو اس رستے پہ آگے بہت سارے موڑ بھی آنے والے ہیں، تو اس موڑ سے جب تو گزرے گا تو کہیں ایسا نہ ہو کہ تیری تیز رفتاری تیرے لیے جان لیوا ثابت ہو جائے۔ جی، تو اس لیے خبردار کر دیا جاتا ہے کہ اپنی سپیڈ سلو رکھیں۔ تو اولیاء کے بارے میں بھی اللہ تعالیٰ نے قرآن میں خبردار کر دیا ہے
کہ خبردار ہے لوگو، اولیاء کی ہرزہ سرائی مت کرنا. یہ زندگی تمہاری ہے، یہ جملے بھی تمہارے ہیں، یہ گفتگو بھی تمہاری ہے، یہ تم ہی بول رہے ہو، لیکن اولیاء تمہارے نہیں ہیں، وہ میرے ہیں. وہ اولیاء اللہ ہیں جی، وہ اللہ کے دوست ہیں، وہ اللہ والے ہیں. تو خبردار کر دیا کہ جب اللہ والوں کا معاملہ آئے تو پھر تمہیں جو ہے وہ مائل ہو جانا چاہیے، پھر تمہیں جھک جانا چاہیے، پھر وہاں پر اکڑ کسی کام نہیں آتی. تو اولیاء اللہ کے بارے میں جب بات آئی ہے تو اللہ تعالیٰ نے خبردار کر دیا ہے کہ جب تم اولیاء کی منزل کی طرف بڑھو گے تو پھر تمہیں قدم جو ہے وہ سنبھل کے رکھنا پڑے گا. تو میں یوں کہوں کہ اگر اس آیت کا مفہوم یوں لیا جائے کہ اگر تم داتا دربار کی طرف جا رہے ہو تو خبردار دل میں کبھی بھی یہ خیال پیدا نہ کرنا کہ میں نمازی ہوں. بابا فرید الدین رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی مثال، اگر بابا فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے مزار پہ حاضری دینے کے لیے آئے ہو، ان کے دربار کے پاس سے گزر رہے ہو، تو کبھی یہ نہ کہنا کہ میں نے بہت روزے رکھے ہیں. کیوں؟ کہ وہ تم سے بھی زیادہ روزے دار ہیں، وہ تم سے بڑے عبادت گزار تھے. تو جب ان کا مقام آئے تو تمہیں جھک جانا چاہیے. کہیں ایسا نہ ہو کہ اولیاء اللہ کے سامنے آنے والی یہ جو تمہاری اکڑ ہے یہ تمہاری ساری عبادت کو نہ ضائع کر دے. کیوں؟ کہ انہیں تو کوئی خوف اور غم ہے ہی نہیں. اس کی وجہ کیا ہے؟ کہ ان کی نسبت اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہے. وہ اولیاء اللہ ہیں، وہ تو اللہ کے دوست ہیں، انہیں کیا غم اور کیا خوف ہو سکتا ہے؟ اے بولنے والے، اے ان کی شان میں گستاخی کرنے والے، اے ان کی بے ادبی کرنے والے، اے زبان درازی کرنے والے، اے انگشت نمائی کرنے والے، اگر تو ان کے خلاف بولے گا تو پھر تیرا ہی بیڑا غرق ہوگا، پھر تیری ہی عبادتیں تیرے منہ پہ مار دی جائیں گی. تو اس میں نقصان تیرا ہے. اولیاء اللہ کو کوئی بھی ہاتھ نہیں لگا سکتا. ان کی عزت پر اللہ تعالیٰ کبھی بھی آنچ نہیں آنے دے گا. جو ان کے خلاف بولتے ہیں اللہ تعالیٰ انہی کو تباہ و برباد کر دیتا ہے. تو دیکھیں یہ ایک انداز سے اللہ تعالیٰ نے یہاں پر گویا کہ اللہ تعالیٰ نے یوں فرمایا ہے کہ میری اولیاء سے محبت کرو، ان کا سامنا نہ کرو، ان کا مقابلہ نہ کرو، ان کی برابری میں نہ آؤ. جہاں ان کا تذکرہ ہو اپنی آنکھیں جھکا لو، جہاں ان کا تذکرہ ہو اپنی زبانوں کو بند کر لو، جہاں ان کا تذکرہ ہو اپنے آپ کو جھکا لو. تو یہی اصل زندگی ہے، یہی حیات ہے. یہی تو جینے کا مزہ ہے کہ جہاں پہ رب والوں کا ذکر ہو رب کی مخلوق خاموش ہو جائے. کہ یہاں پہ ہمارا بولنا بنتا نہیں ہے. وہ بڑا جو ہے وہ محاورہ مشہور ہے، کیا پدی اور کیا پدی کا شوربہ، کہ وہ لوگ جن کو لفظ ولی کے مقام و مرتبے کا پتہ ہی نہیں ہوتا وہ اولیاء اللہ کے بارے میں زبان درازیاں کر رہے ہوتے ہیں. تو انہیں اس آیت سے جو ہے وہ ڈر جانا چاہیے. تو یہ تو آیت مبارکہ کے اندر اللہ تعالیٰ نے اپنی اولیاء کا دفاع کیا ہے. حدیث مبارکہ کو اگر ہم دیکھیں تو بخاری و مسلم کی حدیث مبارکہ ہے. ارشاد فرمایا من عاد علی ولی فقد آذنتہ بالحرب. بہت سارے گناہ ہیں، بہت ساری خرافات ہیں، بہت ساری نیکیاں ہیں. سود اور اولیاء کی دشمنی، یہ دو ایسی برائیاں ہیں، یہ دو ایسے جرم ہیں کہ ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے خود ارشاد فرما دیا کہ جو میرے اولیاء کے ساتھ دشمنی رکھتا ہے میں اس کے ساتھ اعلان جنگ کرتا ہوں. اب علی بھائی خود غور کریں کہ جن ہستیوں کو اللہ تعالیٰ خود ان کی جو ہے وہ حمایت کر رہا ہو، اللہ تعالیٰ خود ان کی حفاظت کا ذمہ لے رہا ہو، اور ان کے ساتھ دشمنی رکھنے والوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ خود اعلان جنگ کر رہا ہو، تو سوچیں جو اولیاء کے ساتھ اعلان جنگ کرتے ہیں، جو اولیاء کے ساتھ دشمنی رکھتے ہیں، پھر ان کا انجام کیا ہوگا. وہ آپ نے جو پروگرام کے آغاز میں واقعہ بیان کیا ہے نا، وہ اس حدیث مبارکہ کا مصداق ہے. جی کہ کس طرح جو ہے وہ اولیاء اللہ کے ساتھ دشمنی رکھنے والوں کا انجام ہوتا ہے. اور طریق گواہ ہے جس نے بھی اولیاء اللہ کے ساتھ جو ہے وہ ٹکرانے کی کوشش کیا، اللہ تعالیٰ نے اسے پاش کر دیا ہے، اس کا نام و نشان دنیا سے مٹا دیا ہے، کوئی اس کا ذکر کرنے والا دنیا میں باقی نہیں رہا. تو حدیث مبارکہ کے اندر بھی فرما دیا، یہ حدیث قدسی فرمایا من عاد علی ولی، کہ جو میرے ولی میرے دوست کے ساتھ دشمنی رکھے فقد آذنتہ بالحرب، تو میں اس کے ساتھ اعلان جنگ کرتا ہوں. رب تعالیٰ خود جس کے ساتھ اعلان جنگ کرے تو سوچیں اس کا انجام کیا ہوگا، اس کا حشر کیا ہوگا، اس کے پاس باقی بچے گا کیا کہ خود رب تعالیٰ خالق کائنات ہو کے اس کے ساتھ جنگ فرما رہا ہے. تو یہ
قرآن و حدیث سے اولیاء اللہ کی محبت، اولیاء اللہ کے ساتھ مخالفت کرنے والوں کا انجام، جی جی تو یہ قرآن و حدیث سے ہمیں اس کے بارے میں واضح طور پر یہ احکامات مل جاتے ہیں. جی تو دو رائے اور کوئی رائے ہے ہی نہیں ہمارے پاس. جب قرآن و حدیث سے ہمیں مل گیا ہے کہ یہ جو مقدس ہستیاں ہیں ان کا تحفظ ضروری ہے، جی ضروری، ان کی بارگاہ کا ادب لازم ہے، تو پھر ہمیں کسی اور طرف جانے کی حاجت ہی کیا ہے؟ پھر ہمیں کوئی اور دروازہ کھٹکھٹانے کی ضرورت ہی کیوں محسوس ہوتی ہے؟ ہمیں تو جھک جانا چاہیے، بس ہمیں چپ کر جانا چاہیے. قرآن میں آ گیا، حدیث مبارکہ میں آ گیا، بس اس کے بعد ہمارے لیے اور کیا ہے؟ جی جی بالکل. اب تیسری دلیل ڈھونڈنے کی ہمیں ضرورت کیوں پیش آتی ہے؟ وہ تو اس بات کی دلیل ہے نا کہ قرآن و حدیث کو چھوڑ کر بھی اگر ہم تیسرے بندے کی طرف جا رہے ہیں تو پھر تو ہمارا اپنا ایمان کمزور ہوا نا، کہ ہمیں نہ قرآن پہ ایمان ہے اور نہ ہی حدیث مبارکہ پہ ایمان ہے. اللہ. تو یہ بڑا ایک مقدس ٹاپک ہے، یہ بڑا مقدس موضوع ہے، یہ بڑی مقدس شخصیات ہیں، تو ان کے بارے میں گفتگو کرتے ہوئے ہمیں بڑا سنبھل کے چلنا چاہیے، بڑا سنبھل کے بولنا چاہیے. جی بالکل. محترم ناظرین، جس طرح قبلہ نے بھی 2 سے 3 مرتبہ اپنی گفتگو کے اندر ہی اس بات کا اظہار کرنا چاہا کہ آج کا جو موضوع ہے وہ بہت ہی اہم ہے، میں یہ کہوں گا کہ آج کا جو موضوع ہے وہ وقت کی بہت اشد ضرورت ہے. آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے اور اس کے موضوع رکھنے کی وجہ بھی یہی تھی، آج یہ اشد ضرورت بن چکا ہے. اچھا قبلہ، یہاں پہ میں جس طرح بھی آپ نے اولیاء اللہ کی خدمات بیان اولیاء اللہ سے بغض کرنا اور یہ دشمنی، اس کے بارے میں آپ نے قرآن و حدیث کی روشنی میں رہنمائی فرمائی، تو یہاں پہ میں یہ عرض کرنا چاہ رہا تھا کہ جس سرزمین پر اس وقت ہم موجود ہیں، جس سرزمین پر ہم اس وقت بیٹھے ہیں، یہ بر صغیر جو ہے، یہ ایسا بر صغیر، اس کو اگر کافی عرصہ پیچھے چلے جائیں تو اس کو کفرستان کہا جاتا تھا، مطلب اس میں کفر بہت زیادہ تھا. تو میں یہاں پہ یہ عرض کرنا چاہتا تھا کہ ہمارے ناظرین کو بھی یہ آپ بتائیں، ان کے ساتھ بھی یہ شیئر فرمائیں کہ بر صغیر میں اولیاء اللہ کی خدمات کیا تھی تبلیغ دین کے حوالے سے. بر صغیر میں اگر اولیاء اللہ کی خدمات کا ذکر کیا جائے تو بہت سارے اولیاء کا تذکرہ ملتا ہے. جی. اس میں جو سب سے اولین نام آتا ہے، یا اولین ناموں میں سے ایک نام کہہ لیں، اور بھی ظاہر ہے بہت سارے اولیاء نے خدمات سر انجام دی ہیں، تو حضور داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ تعالی علیہ، سبحان اللہ، ان کا نام اس فہرست میں ضرور آئے گا کہ جس طرح انہوں نے جو ہے وہ اپنے علاقے سے ہجرت کر کے تو یہاں لاہور کو آ کے آباد کیا، یہاں پہ آ کے اسلام کی خدمت کی. دیکھیں، غزنی کو چھوڑ کر یا کسی اور علاقے کو چھوڑ کر لاہور میں آنا تجارت کے لیے نہیں تھا. جی بالکل. آپ کوئی ایسی دلیل لے کے آئے نا جو انکار کرتے ہیں کہ داتا حضور تو ایویں ہی تھے، انہوں نے تو کچھ کیا ہی نہیں ہے، یہ بابے تو ایسے ہی تھے، یہ ہمارے بزرگ تو ایسے ہی تھے، یہ ہمیں بزرگوں کو مشہور کیا ہوا ہے. تو میں ان سے پوچھتا ہوں کہ کوئی ایک ایسی دلیل لے کے آؤ کہ جہاں داتا حضور ہجرت کر رہے ہوں اور اس واقعے کے اندر تاریخ میں یہ لکھا ہوا ہو کہ وہ تجارت کی غرض سے جا رہے تھے. اللہ. کوئی ایسا واقعہ تو سامنے لے کے آؤ نا. تم اگر تاریخ سے بات کرتے ہو تو پھر ہم بھی تاریخ سے ہی بات کریں گے. تاریخ اٹھا کے دیکھو نا ذرا، داتا حضور کی زندگی میں کیا ملتا ہے. اللہ. جگہ جگہ پہ جا کے انہوں نے جو ہے وہ لوگوں کو مصطفیٰ کے دین کی طرف راغب کیا ہے. بالکل. وہ کام آج ہم نہیں کر سکے، وہ کام آج تم نہیں کر سکے جو صدیوں پہلے داتا حضور نے کر دیا تھا. اور شاید نہیں بلکہ یقیناً یہ جو آج ہم یہاں پر بیٹھ کر سانسیں لے رہے ہیں یا داتا حضور کی نظر عنایت ہے. جی بالکل. یہ انہی کی خدمات ہیں کہ آج یہاں پر اسلام موجود ہے. اگر وہ نہ ہوتے یہاں پہ اسلام نہ ہوتا، اور اگر اسلام نہ ہوتا تو پھر ہم کس کا نام لیتے، پھر ہم کس کا کلمہ پڑھتے. جی. تو ہم انہی کی نظر عنایت کا صلہ ہیں کہ انہوں نے جو ہے وہ بر صغیر پاک و ہند کی طرف اپنا رخ کیا ہے اور یہاں پر اسلام کو پھیلایا. تو داتا حضور کی خدمات اس سلسلے میں جو ہے وہ روز روشن کی طرح عیاں ہیں. اور اب دیکھیں، سورج چمک رہا ہو، سورج روشن ہو، اور کوئی اندھا کہے کہ مجھے تو روشنی نظر ہی نہیں آ رہی، مجھے تو اندھیرا نظر آ رہا ہے، تو ہم کہیں گے کہ بھائی اس میں سورج کا کیا قصور ہے؟ جی. اس میں تو تمہارے اندھے پن کا قصور ہے نا، اس میں تو تمہاری آنکھوں کا قصور ہے کہ تم آنکھیں بند کر کے کہہ رہے ہو کہ مجھے سورج نظر ہی نہیں آ رہا. تو اولیاء اللہ کے بارے میں جو باتیں کرتے ہیں، تو اولیاء اللہ تو سورج کی طرح عیاں ہیں، وہ سورج کی طرح چمک رہے ہیں. ان کی خدمات ہر بندہ جانتا ہے. اگر تمہارے تک ان کی خدمات نہیں پہنچی ہیں، یا تم نے اپنی تنقیدی نظر کے ساتھ ان پر تنقید کی ہے، یہ تمہارا قصور ہے، یہ تمہاری نظر کا قصور ہے.
اس میں تمہارا قصور ہے، اس میں ان کا کوئی قصور نہیں ہے. انہوں نے جو خدمات انجام دی ہیں، آپ جب داتا حضور کا عرس ہوتا ہے جا کے دیکھیں وہاں پہ کس طرح میلہ لگتا ہے، کس طرح لاکھوں کی تعداد میں لوگ آ کر سلام پیش کرتے ہیں. اور اگر انہوں نے دین کا کام نہ کیا ہوتا، اگر انہوں نے یہاں پر کچھ کیا ہی نہیں ہے، تو پھر یہ سارے ہمیں جلے وہاں پہ جاتے ہیں. کیا کرنے جاتے ہیں وہاں پر؟ کیا ملتا ہے؟ داتا حضور نظر آتے ہیں. میں الحمدللہ میں لاہور میں رہا ہوں، مجھے آج تک داتا حضور وہاں پر چلتے ہوئے نظر نہیں آئے، لیکن میں ہر 10 15 20 دن بعد داتا حضور کے مزار پہ حاضری دیتا ہوں. یار عقیدت بھی تو کوئی چیز ہوتی ہے، ان کی خدمات کو تسلیم کرنا بھی تو کوئی کام ہے، ان کی خدمات کو خراج عقیدت پیش کرنا بھی تو ہمارا فرض ہے. جی جی اگر وہ یہاں پہ نہ آتے تو ہم ہی نہ ہوتے، اور ہم پتہ نہیں کہاں ہوتے. جو آج اس طرح اولیاء اللہ کے بارے میں گفتگو کرتے ہوئے بڑے بڑے بلنڈر مارتے ہیں کہ فلاں نے تو کچھ کیا ہی نہیں ہے، فلاں نے تو کچھ کیا ہی نہیں ہے، تو ان سے بندہ پوچھے کہ تم نے ابھی تک کیا کیا ہے؟ تم نے کیا کیا ہے؟ خواجہ معین الدین چشتی اجمیری، سلسلہ چشت کے پیشوا، جب ان کا نام آتا ہے تو پھر وہ بڑی ان کے بارے میں مشہور روایت ہے کہ انہوں نے 90 لاکھ کو کلمہ پڑھایا ہے. اللہ سبحان اللہ. یار ہم تو بمشکل ایک بندے کو بھی کلمہ نہیں پڑھا سکتے. اب جو پڑھ لیتا ہے، جو بندے باتیں کرتے ہیں نا اولیاء کے بارے میں، اب جو ان کے ہاتھ پہ کلمہ پڑھ رہا ہوتا ہے، پتہ نہیں اس کا عقیدہ کتنا محفوظ ہوتا ہے کتنا نہیں ہوتا، ہم کچھ بھی نہیں کہہ سکتے. لیکن یار جس نے خواجہ اجمیری کے ہاتھ پہ کلمہ پڑھا ہے، اس کے ایمان کے بھی کیا کہنے کہ اس کو کس مقدس ہستی کے ہاتھ پر جو ہے وہ شرف اسلام ملا ہے. تو خواجہ اجمیری نے جو 90 لاکھ کو کلمہ پڑھایا تو گھر میں بیٹھ کے پڑھایا، ایک کمرے میں بیٹھ کے پڑھایا؟ نہیں. خواجہ اجمیری اجمیر شریف میں تھے تو وہاں پہ جا کے انہوں نے کیا کیا؟ کوئی بزنس کیا؟ ان کی بڑی بڑی فیکٹریاں تھیں؟ نہیں. اور یار دین کی خدمت ہی کی ہے نا. جہاں بھی گئے وہاں پر مسجد ہی بنائی ہے انہوں نے. اب مسجد کیا ہے؟ وہ اللہ کا گھر ہے. اللہ کا گھر. تو جب اللہ کا گھر اللہ والے بنا رہے ہیں تو پھر اولیاء اللہ ہم انہیں کہیں گے، کسی اور کو تو نہیں کہیں گے. ہاں بے شک بے شک. خواجہ اجمیری کی خدمات کو کون بھول سکتا ہے؟ کوئی نہیں کوئی نہیں. تو اسی طرح خواجہ اجمیری کی تربیت یافتہ خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، یار کون ان سے واقف نہیں ہے؟ بے شک. کون ان کی خدمات کی تعریف نہیں کرتا؟ تو خواجہ اجمیری نے آگے جو تربیت یافتہ کمانڈ پیدا کی ہے وہ خواجہ قطب الدین بختیار کاکی ہیں. جی اب ذرا یہ سلسلہ دیکھیے کس طرح آگے چلتا ہے. یہاں پہ قبلہ مجھے ایک بات یاد آئی، آپ نے خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ان کا تذکرہ فرمایا، تو ان کا وہ واقعہ بھی بالکل کسی کو شاید نہیں بھولا ہوگا. بہت مشہور واقعہ ہے. سلطان شمس الدین تمش کا دربار تھا، اس میں ان کو نعوذ باللہ ذلیل و رسوا کرنے کی کوشش کی گئی. تو دیکھیں اللہ تبارک و تعالیٰ یہاں سے بھی دیکھیں اللہ تعالیٰ اپنے اولیاء کی کس طرح مدد فرماتا ہے. خواجہ قطب الدین بختیار کاکی کے تربیت یافتہ کون ہوئے پھر آگے؟ حضرت بابا فرید الدین مسعود گنج شکر رحمۃ اللہ تعالی علیہ. تو بابا فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ تعالی علیہ جس اجودن میں آئے تھے، یہاں پہ آ کے لوگوں کو کلمہ پڑھایا، لوگوں کو مسلمان کیا، وہ سرزمین کی جہاں پر ہر طرف کفر ہی کفر تھا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لیوا ہی کوئی نہیں تھا، وہاں پہ لاکھوں لوگ مسلمان کر دیے، لاکھوں عاشقان رسول پیدا کیے ہیں، اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرنے والے پیدا کیے ہیں. یار یہ دین کا کام نہیں تو پھر اور کیا ہے؟ کیا کتابیں لکھنا، کیا صرف یہی دین کی خدمت ہے؟ کیا یوٹیوب پہ لیکچر بنا بنا کے پھینکنا صرف یہی دین کی خدمت ہے؟ دین کی خدمت اگر دیکھنی ہے تو پھر بابا فرید الدین کی جا کے دیکھو. سبحان اللہ. کہ جس اجودن کا نام ہی اجودن تھا، آج اس کو لوگ پاک پتن شریف کے نام سے جانتے ہیں. ایک بار زبان پہ یہ نام آتا ہے تو محبت جو ہے وہ آ جاتی ہے دل میں. جی جی کتنا پیارا نام دے دیا، پاک پتن شریف. اب یہ پتن پاک کیسے ہوا ہے ذرا بتائیں نا مجھے. یہ بابا فرید الدین کے ذریعے تو ہوا ہے. جی بالکل. کسی سکھ کے ذریعے تھوڑی ہوا ہے، کسی ہندو کے ذریعے تھوڑی ہوا ہے، کسی کافر کے ذریعے تھوڑی ہوا ہے، بابا فرید الدین کے ذریعے ہی ہوا ہے. بے شک بے شک. یار اگر انہوں نے دین کی خدمت یہاں پر نہ کی ہوتی تو اجودن کو پاک پتن کون بناتا؟ اور جو ان کی خدمات کا انکار کرتے ہیں، اچھا کیسی عجیب بات ہے، نام وہ بھی پاک پتن ہی لیتے ہیں. جی جی ایسے ہی. تو میں ان سے کہوں گا کہ جو انکار کرتے ہیں، تو اگر تم اتنا انکار کر رہے ہو تو پھر پاک پتن کو اجودن کو، کیونکہ بابا فرید تو کچھ تھے ہی نہیں، انہوں نے تو کچھ کیا ہی نہیں تھا، تو پھر انہوں نے اجودن کو پاک پتن بھی نہیں بنایا.
تمہارے بقول جی تو پھر تم اجودن کہا کرو. تم بھی پاک پتن ہی کہتے ہو, تمہاری زبان پر بھی جب بھی آتا ہے تو پاک پتن ہی آتا ہے, اور قیامت تک یہ پاک پتن ہی چلتا رہے گا. قیامت تک اجمیر شریف ہی چلتا رہے گا. قیامت تک جو لاہور ہے وہ مرکز الاولیاء چلتا رہے گا. قیامت تک کے لیے جو ملتان ہے وہ مدینہ الاولیاء چلتا رہے گا. کوئی ناموں کو بدل نہیں سکتا, کسی میں اتنی جرت بھی نہیں ہے. تو یہ اولیاء کی خدمات کو یاد رکھنا یہ ہمارا فرض ہے, اور ان لوگوں نے یہاں پر خدمت دین سر انجام دی ہے تو آج ہم یہاں پر ہیں. بے شک بے شک. تو اگر ایک ایک ولی اللہ کی ہسٹری کو اٹھا کے دیکھا جائے, یار غوث اعظم جو تمام ولیوں کے سردار ہیں, جو تمام ولیوں کے امام ہیں, ان کی خدمات کو کون بھول سکتا ہے. اور آج 1400 سال بعد بیٹھ کے اگر کوئی بندہ ایک کمرے کے اندر بیٹھ کر کہے کہ یہ بابے تو ایویں ہی تھے, ان بابوں نے تو کچھ کیا ہی نہیں ہے, اللہ, تو یار پھر اس کے ایمان کا کوئی مسئلہ ہے نا, اس کے عقیدے کا کوئی مسئلہ ہے, اس کو پھر اپنا علاج کروانا چاہیے. جو لوگ ابھی بھی ان بارگاہوں میں جاتے ہیں, ان مزاروں پر حاضری دیتے ہیں, تو وہ جلے تھوڑی ہیں, نہیں, وہ بھی کچھ نہ کچھ جانتے ہیں تو جاتے ہیں نا, وہ عاشق ہیں نا, ان کے پھر ہی جاتے ہیں نا. جی جی بالکل بالکل. جی تو اس اعتبار سے برصغیر پاک و ہند کو اللہ تعالیٰ نے بڑی قیمتی ہستیوں کے ساتھ نوازا تھا. بے شک. چند ایک نام میں نے آپ کے سامنے رکھے ہیں, اگر نام گنوانے پہ بندہ ہے تو حضرت لال شہباز قلندر, حضرت عبداللہ شاہ غازی, حضرت سچن سرمست, حضرت عبداللطیف شاہ بٹائی, بہاؤدین زکریا ملتانی, شاہ رکن عالم ملتانی, یہ جتنے بھی اولیاء ہیں, اور پتہ نہیں کتنے اولیاء, ہزاروں کی تعداد میں اولیاء. اور حضور بابا فرید الدین کا تذکرہ ہو رہا تھا, تو بابا فرید الدین کی سیرت کیسی تھی؟ آپ لوگ یہ کہتے ہیں انہوں نے کچھ کیا نہیں ہے. اب وہ چھوٹے سے تھے, 6-7 سال کے, محلے کی مائیں جو ہے وہ حضور بابا فرید کی والدہ کے پاس آتی ہیں. اب دیکھیں نا ذرا تربیت کس طرح کی ہوئی ہے, پھر انہوں نے آگے کیا کیا ہے. یار اس طرح کے لوگوں سے جن کی تربیت ایسی ہوئی ہے, دیکھیں ان کی والدہ کے پاس آئے اور آ کر کہا کہ فرید کی ماں کیا ہے, کیا ماجرا ہے کہ تیرا فرید بھی ہمارے بچوں جتنا ہے, لیکن ہم اپنے بچوں کو جب بھی دیکھتی ہیں وہ باہر کھیل رہے ہوتے ہیں, شام کو کھیل کھیل کے واپس آ جاتے ہیں, اور تیرے فرید کو ہم نے جب بھی دیکھا ہے سجدے میں جھکے ہوئے دیکھا ہے, آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا تذکرہ کرتے ہوئے دیکھا ہے. تو یہ فرید کی ماں, یہ کیا ماجرا ہے, تیرا فرید بھی ہمارے بچوں جتنا ہی ہے, لیکن وہ اتنا مختلف کیوں ہے؟ تو حضور بابا فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی والدہ نے کیا ارشاد فرمایا, فرمایا محلے کی عورتوں, اس میں تنہا فرید کا کمال نہیں ہے, یہ میرے اس مقدس دودھ کا کمال ہے کہ بچپن میں نے جب بھی فرید کو دودھ پلایا کبھی بھی بے وضو دودھ نہیں پلایا. اللہ سبحان اللہ, یہ میری اس مقدس دودھ کا کمال ہے. کیا کہنا. ارے یار جن کی بچپن میں تربیت, جن کی والدہ کا دودھ اتنا مقدس ہے, جو باوضو ہو کے پلا رہی ہیں, تو بڑے ہو کر کیا وہ دین کی خدمت نہیں کریں گے؟ کیا وہ دین کے محافظ نہیں بنیں گے؟ کیا وہ دین کے پہرے دار نہیں بنیں گے؟ ضرور بنیں گے. اور یہی وہ لوگ تھے جنہوں نے بڑے ہو کر, بڑھ چڑھ کر, بلکہ بڑے ہو کر کیا یار, بچپن سے ہی وہ تو اللہ کے ولی تھے. جی جی, جب وہ پیدا ہوئے تو پیدائشی ولی ہیں یار, اور بڑے ہو کر انہوں نے پھر دین کی خدمت کی ہے نا. پھر آگے لوگ کیسے پیدا کیے ہیں؟ حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء محبوب الہی رحمۃ اللہ, آپ نے انہی کا واقعہ بیان کیا نا پروگرام کے آغاز میں. تو اس طرح کی شخصیات جن کی تربیت سے نکلتی ہیں, تو پھر وہ دین کو چار چاند نہ لگائیں تو اور کیا کریں. سبحان اللہ سبحان اللہ, کیا کہنے قبلہ. یہ تو تھا بر صغیر میں جو اولیاء کرام انہوں نے دین کی جو خدمات کی ہیں, اور یہ کفرستان جو تھا اس کو اسلام کا مہکتا ایک چمنستان بنا دیا, باغ بنا دیا. جب ہم اس میں اس وقت رہ رہے ہیں تو اسلام کی خوشبو ہر طرف سے آتی ہے. بالکل ایسا ہی, بہت پیاری خوشبو آتی ہے. جہاں دیکھیں ہمیں ہمارے مسلمان بھائی ملتے ہیں, اور یہی بر صغیر تھا. کافی صدیوں پہلے چلے جائیں تو یہ کفرستان تھا, یہاں پہ کفر ہی کفر تھا. تو یہ ہو گیا بر صغیر میں جو اولیاء کرام نے خدمات سر انجام دی دین کے حوالے سے. اور یہ جو اولیاء کرام ابھی آپ نے جن کا تذکرہ فرمایا, یہ تو کافی صدیوں پہلے کے ہیں, کافی صدیوں پہلے کے اولیاء کرام ہیں. تو اگر ہم چند سال پیچھے جائیں, چند سال سے چلے, ایک صدی کر لیتے ہیں, چند سال پیچھے چلے جائیں, تو چند سال پیچھے جو اولیاء کرام تھے ان میں سے اگر کچھ کا تذکرہ فرما دیں دین کی. اور دیکھا جائے چند سال پیچھے تو مسلمان جو تھے دوبارہ ایک دفعہ پھر اپنی پٹری سے اتر چکے تھے, دوبارہ پھر وہ ایک غلط راستے کی طرف جا رہے تھے. تو اولیاء کرام جو اس دور میں آئے تھے, جنہوں نے آ کے ان کو راستہ دکھایا کہ بھائی تمہاری لائن یہ نہیں ہے, تمہاری لائن یہ والی ہے, تو ان کے حوالے سے ذرا تذکرہ فرما دیں تھوڑا سا. بر صغیر کی جو چند ایک سال کی جو صورتحال ہے, اس میں سب سے پہلا نام تو آتا ہے شیخ احمد سرہندی
مجدد الفسانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا، سبحان اللہ، کہ کس طرح انہوں نے جو ہے وہ آئین اکبری کو ٹھکرایا اور پھر مقابلہ کر کے اللہ تعالیٰ کے دین کو وہاں پر نافذ کیا، دین اسلام کا وہاں پر پرچم لہرایا۔ سبحان اللہ۔ اگر انہوں نے کچھ نہ کیا ہوتا تو پھر آج یہاں پر آئین اکبری ہوتا، آئین اسلام نہ ہوتا۔ یہ جو ابھی ہم نعرے لگاتے ہیں اسلامی جمہوریہ پاکستان، تو یہ اسلامی جمہوریہ پاکستان ہمیں کیسے ملا ہے؟ یہ ان بزرگوں کی عطائیں تھیں، یہ ان بزرگوں کی عنایتیں تھیں، یہ ان بزرگوں کی خدمات تھیں جن کا صلہ آج ہمیں ملا ہے۔ ہمیں ملا، وہ تو کام کر کے چلے گئے، صلہ تو آج ہمیں مل رہا ہے۔ جی بالکل، وہ تو تکلیفوں میں زندگیاں گزار کے گئے ہیں، ان کا جو صلہ ہے، ان کی جو محنتیں تھیں، ان کا صلہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں دیا ہے۔ ہم مطلب آج اس معاشرے کے اندر ہم پرامن فضا کے اندر جو سانسیں لے رہے ہیں، یہ ان بزرگوں کی تو عنایتیں تھیں۔ جی بالکل۔ اس کے بعد ذکر آتا ہے حضور سبحان اللہ، کیا نام لوں میں ان کا، ان کے القابات ہی اتنے زیادہ ہیں کہ وہ ایک کتاب میں پڑھ رہا تھا تو 2 صفحوں کے اوپر تو صرف ان کے القابات ہی لکھے ہوئے تھے، اور پھر تیسرے صفحے پہ جا کے لکھا ہوا تھا اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ۔ سبحان اللہ، کیا کہنے، کیا کہنے۔ ان کا نام ہماری زبانوں پہ آنا یہ بھی ہماری خوش قسمتی ہے۔ ایسی شخصیات، پھر ان کے جو آگے بیٹے تھے، پھر ان کی جو آگے اولاد ہیں، اور اس وقت بھی ان کی اولاد میں سے جو زندہ ہیں، لوگ یار پتہ نہیں کس طرح انکار کر دیتے ہیں کہ بابوں نے کچھ کیا ہی نہیں ہے۔ اعلیٰ حضرت بھی بابے ہی تھے، اور انہی بابوں کے جو آگے بیٹے ہیں، ان بیٹوں کے جو بیٹے ہیں جن کو تاج الشریعہ کہا جاتا ہے، ان کے کارنامے آج دنیا یاد رکھ رہی ہے۔ تو جو ان کے آباء و اجداد تھے انہوں نے کتنے بڑے کارنامے سر انجام دیے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تو اعلیٰ حضرت کا نام ہمیشہ یاد رکھا جائے کہ دین کی خدمت کے حوالے سے تقریباً 100 سے زائد علوم پر آپ مہارت رکھتے تھے۔ اب یہ علم کس لیے حاصل کیا تھا؟ اپنی شہرت کے لیے؟ فتاوی رضویہ 30 جلدیں ہیں، کس لیے لکھا تھا؟ اپنی شہرت کے لیے۔ اب تو وہ دنیا میں ہیں ہی نہیں، انہیں کیوں کس چیز کی شہرت چاہیے تھی؟ اور جب تک وہ دنیا میں رہے ہیں اس طرح ان کا نام روشن نہیں ہوا جس طرح دنیا سے جانے کے بعد ہوا ہے۔ بے شک، بے شک۔ اور اولیاء کی یہی تو شان ہے، جب تک وہ زمین پر رہتے ہیں گمنام رہتے ہیں، اور جیسے ہی زمین کے اندر جاتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کا نام روشن کر دیتا ہے۔ زبان بچے کی زبان پر جو ہے وہ داتا حضور کا نام ہے، بچے کی زبان پر بابا فرید الدین کا نام ہے، بچہ خواجہ اجمیری کے گیت گاتا ہے، اور بچہ اعلیٰ حضرت کا نام لیتا ہے۔ بے شک، بے شک۔ یہ ان کی خدمات کا ہی تو صلہ ہے کہ آج بچے کی زبان پر رضا 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 جو ہے وہ جاری ہو چکا ہے۔ یہ انہی کی خدمات کا سلسلہ ہے۔ اور سب سے بڑی بات 15ویں صدی کی عظیم شخصیت، میرے پیر و مرشد حضرت علامہ مولانا محمد الیاس عطار قادری دامت برکاتہم العالیہ، موجودہ صدی کے اندر جو ان کے خدمات ہیں، وہ چاہے کوئی کتنی بار ہی آنکھیں بند کر لے، اس کو بند آنکھوں سے بھی نظر آئیں گے، وہ تسلیم کرے یا نہ کرے، اس کو ماننا پڑے گا کہ الیاس قادری نے اس صدی میں جو کام کیا وہ کسی نے بھی نہیں کیا۔ تو الیاس قادری کا نام بھی ہمیشہ روشن رہے گا۔ اور جو الیاس قادری کے بارے میں باتیں کرتے ہیں، الیاس قادری نے تو کچھ کیا ہی نہیں ہے، الیاس قادری کیا ہے، الیاس قادری یہ، الیاس قادری وہ۔ اچھا کیسی بات ہے، جو اس طرح اولیاء کی مخالفت کرتے ہیں نا، تو وہ جتنی مخالفت کرتے ہیں اللہ تعالیٰ اسی ولی کا نام ان کی زبان پر زیادہ جاری کر دیتا ہے۔ وہ داتا حضور کی مخالفت کریں گے، بار بار داتا حضور ہی کہیں گے۔ اب امیر اہل سنت کی مخالفت کریں گے، بار بار الیاس قادری کہیں گے، بار بار الیاس قادری کہیں گے۔ اور بھائی تم نام بھی تو وہی لے رہے ہو جس کی مخالفت کر رہے ہو۔ جی۔ تو بندہ جو ہے وہ جس تھالی میں کھا رہا ہے تو اس تھالی کا تھوڑا سا ادب تو ہونا چاہیے۔ جی بالکل۔ اس پلیٹ فارم کا، اس سوسائٹی کا اتنا سا تو ادب ہونا چاہیے کہ انسان جو ہے وہ ادب کا لحاظ رکھتے ہوئے ان کی خدمات کو تو کم از کم تسلیم کرے۔ اور علی بھائی یہ ہمارا بہت بڑا المیہ ہے کہ اس میں ہماری عوام جو ہے وہ باطل کو بہت جلدی تسلیم کر لیتے ہیں۔ جو اس طرح ایک کمرے کے اندر بیٹھ کر، اور اب حلقہ احباب نہیں ہوتا یار، کہاں 90 لاکھ کو کلمہ پڑھانا، اور کہاں تمہاری ایک کرسی ہے، ایک سامنے کیمرہ لگا ہوئے اور 4 لوگ بیٹھے ہوئے، اور تم پتہ نہیں کیا کیا باتیں کر رہے ہو، اور دوسری طرف 90 لاکھ کو کلمہ پڑھا دیا، اور تم اس پہ اعتراض کر رہے ہو جس نے 90 لاکھ کو کلمہ پڑھایا، اور تمہارا اپنا حال یہ کہ تمہارے حلقہ احباب کے اندر 4 لوگ بھی جمع نہیں ہوئے۔ تو یوٹیوب پہ بیٹھ کر دین کی تبلیغ اس طرح نہیں ہو سکتی جس طرح لوگوں کے پاس جا کے دین کی تبلیغ ہو سکتی ہے۔ لیکچر پھینکنے سے جو ہے وہ دین کی تبلیغ نہیں ہوتی، جو ہے وہ بذات خود لوگوں کے اندر جا کر جو ہے وہ دین کی تبلیغ کی جاتی ہے۔ جی بالکل۔ جو لوگ اس طرح جو ہے وہ، پھر وہی کہوں گا کہ کیا پدی اور کیا پدی کا شوربہ، جن کو 4 لوگ جو ہے وہ جاننے والے بن جاتے ہیں، وہ اپنے آپ کو پتہ نہیں کیا سمجھنے لگتے ہیں۔ اور یہ بات میں ضرور کہوں گا کہ اس معاشرے کے اندر جو جتنا بڑا بدتمیز ہے نا،
اس کو اتنی ہی زیادہ لوگ عزت دے دیتے ہیں. یہ ہماری قوم کا المیہ ہے. جو جتنا بڑا بدتمیز ہے وہ اتنا بڑا مبلغ بنا بیٹھا ہوتا ہے, وہ اتنا بڑا مسلح بن کے سامنے آ رہا ہوتا ہے. اس کے لیکچر اور پتہ نہیں وہ اس کی اکیڈمیاں اور پتہ نہیں وہ کیا اپنے آپ کو سمجھتا ہے. جتنی زیادہ اوچھی زبان استعمال کرتا ہے اتنا زیادہ وہ اپنے آپ کو بڑا سمجھنے لگ جاتا ہے. یار اگر بدتمیزی ہی اپنے آپ کو بڑا تصور کرنے کا معیار ہے تو پھر یہ انہی لوگوں کا معیار ہوگا جو یہ کام کر رہے ہیں. جو اللہ کے اولیاء ہیں وہ اپنی میٹھی زبان کے ذریعے لوگوں کے دلوں میں اتر جاتے ہیں, اور اسلام کو بھی اپنے میٹھے کردار کے ذریعے لوگوں کے دلوں میں اتارتے ہیں. وہ کسی کی مخالفت نہیں کرتے, وہ کسی کی تنقید کا جواب نہیں دیتے, وہ ہمیشہ خاموش رہتے ہیں. ان کے اوپر ہونے والے جتنے بھی حملے ہوتے ہیں وہ ان حملوں کا جواب نہیں دیتے. ان کے اوپر ہونے والی جتنی بھی تنقید ہے وہ اس تنقید پر خاموشی اختیار کرتے ہیں, ایکشن نہیں لیتے. اور یہ اللہ تعالیٰ ہے کہ اولیاء اللہ ایکشن بھی نہیں لیتے, برا بھلا بھی نہیں کہتے, پھر بھی انہی اولیاء اللہ کی مخالفت کرنے والوں کا بیڑا غرق ہو جاتا ہے. وہ دنیا کے اندر ذلیل و رسوا ہوتے ہیں, حالانکہ اولیاء اللہ ان سے جو ہے وہ بدلہ بھی نہیں لیتے. تو یہ وہی بات آ گئی نا کہ من عاد لی ولی فقد آذنتہ بالحرب, کہ جس نے میرے ولی سے دشمنی رکھی پھر میں اس کے ساتھ اعلان جنگ کروں گا. کہ وہ ولی ہے, وہ بزرگ ہے, وہ صوفی ہے, وہ تمہیں کچھ نہیں کہہ سکتا, اس کے پاس اتنی پاور نہیں ہے ظاہری طور پر, اور تم دنیا کے اندر تھوڑی سی پاور استعمال کر کے تو اللہ تعالیٰ کے ولیوں کے ساتھ ٹکر لے رہے ہو, تو پھر اس کا انجام بہت برا ہے. اس کا انجام پھر وہی ابدال والا انجام ہوا کہ جو آسمان پہ اڑ رہا تھا, ایک غوث کی بے ادبی کی اللہ تعالیٰ نے زمین پہ مار دیا. اور یہ زمین پر چلنے والے جو چھوٹے چھوٹے کیڑے ہیں, اگر یہ اولیاء کی توہین کرنے لگ جائیں گے تو سوچیں ان کا حشر کیا ہوگا, ان کا انجام کیا ہوگا. یہ اپنے آپ کو جتنا مرضی بڑا تصور کریں, جتنا بڑا مرضی مسلح اپنے آپ کو سمجھ لیں, اپنے آپ کو جتنا بڑا مرضی مبلغ سمجھیں, یہ کبھی بھی سرخرو نہیں ہو سکتے, یہ کبھی بھی دنیا میں عزت نہیں پا سکتے, یہ کبھی بھی دنیا کے اندر کامیابی حاصل نہیں کر سکتے. اللہ تعالیٰ یہ وقتی طور پہ اگر اٹھ بھی جاتے ہیں, اگر ان کا شہرہ ہو بھی جاتا ہے, اگر ان کا نام چمک بھی جاتا ہے, تو یہ وقتی چمک ہے. اصل چمک تو اولیاء کو اللہ تعالیٰ نے عطا کی ہے کہ صدیوں پہلے گزرے ہوئے اولیاء آج بھی بچے کی زبان پر ان کا نام ہے. سبحان اللہ, یہ اصل کام ہے. تو کام کر کے دکھائیں, سبحان اللہ, پھر مزہ ہے. پھر آپ جب وہ اکڑ دکھائیں تو پھر کچھ سمجھ میں بھی آنے والی بات ہے. تو 2-4 لیکچر ریکارڈ کر کے, 2-4 یوٹیوب چینل بنا کے, 2-4 بندے جمع کر کے, تو اس طرح کہنا کہ میں تو بہت بڑا دین کا علم بردار ہوں, میں تو اتحاد بین المسلمین کا داعی ہوں, یہ بڑے بڑے دعوے کرنا یہ تمہارا کام نہیں ہے. جنہوں نے بڑے بڑے کام سر انجام دیے وہ تو اس طرح کے دعوے ہی نہیں کرتے, وہ تو اپنے آپ کو پھر بھی چھپا کے رکھتے ہیں, وہ تو پھر بھی اپنے آپ کو بڑا تصور نہیں کرتے. تو یہ اولیاء اللہ کی جو خدمات ہیں, اگر جتنا زیادہ ہم ان کا تذکرہ کریں, ان کو بیان کریں, تو یہ ختم ہونے والی نہیں ہے. دیکھیں خدمت جو کی ہے ہم نے اس پر کوئی بھی تبصرہ نہیں کیا. اپنے پورے پروگرام کے اندر ہم نے کوئی واقعہ تو نہیں بیان کیا, صرف ان کی بدولت ہمیں کیا کچھ ملا ہے, اور اس امت کو کیا کچھ ملا ہے, اس قوم کو کیا کچھ ملا ہے, اس خطے کو کیا ملا ہے, ہم نے تو صرف وہی بتایا. جی بالکل. اگر ایک خدمت کا تذکرہ کرنے لگ جائیں تو پھر کتنے پروگرام گزر جائیں گے, ان کا تذکرہ ختم نہ ہو. جی بالکل, ماشاء اللہ قبلہ, بہت ہی خوبصورت انداز میں آپ نے اولیاء اللہ کی شان کو بیان فرمایا. لیکن بات وہی آ جاتی ہے کہ شان ہم بیان نہیں کر سکتے, ان کی شان بیان کرنے والا خود رب تعالیٰ ہے. محترم ناظرین, یہاں پہ میں آپ سے پہلے تو ایک معذرت بھی کرنا چاہوں گا کہ پیچھے ایک دن پہلے ہمارا جو پروگرام تھا وہ تاخیر کا شکار ہوا کسی ٹیکنیکل پرابلم کی وجہ سے, اور آج کا پروگرام بھی تھوڑا سا تاخیر کا شکار ہوا. اس کے لیے میں آپ سے معذرت خواہ ہوں. تو انشاءاللہ عزوجل آئندہ ہم اپنی پوری کوشش کریں گے کہ وقت پر ہی پروگرام جو ہے وہ آغاز کیا جائے اس کا. اور یہاں پہ میں آخری بات یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ جس طرح انہوں نے اولیاء اللہ کی اولیاء اللہ سے جو بغض رکھتے ہیں ان کے بارے میں بتایا, تو یہاں پہ ایک زندہ مثال دیتا ہوں. اولیاء اللہ سے محبت کرنے والوں کو رب تعالیٰ کتنا مقام عطا فرماتا ہے, وہ زندہ مثال ہے نگران شورا, نگران دعوت اسلامی حضرت علامہ مولانا حاجی محمد عمران عطاری سلامہ الباری. دیکھیں انہوں نے اپنے پیر کے ایک لفظ پر لبیک کہا, بس لبیک کہتے گئے تو پھر رب تعالیٰ نے ان کو آج کتنا مقام دیا ہے. وہ خود اپنی زبانی کہتے ہیں کہ یار میں گلیوں میں پھرنے والا تھا, اور آج رب تعالیٰ نے ان کو کتنا مقام دیا ہے. گلی میں باہر نکلیں تو لوگ ان کے ہاتھ چومتے ہیں, ان کے پیروں میں پڑ جاتے ہیں. کسی شہر میں چلے جائیں تو وہاں پہ ہزاروں کی تعداد میں مجمع اکٹھا ہو جاتا ہے. بندہ دور دور تک نظر دوڑائے تو ہمیں بندے ہی بندے نظر آتے ہیں. کون سے بندے جو ان سے پیار کرنے والے ہوتے ہیں. اب وہ کیا ہے,
وہ ایک اللہ کے ولی کا ادب کرنے والے ہیں، ان کے حکم پر لبیک کہنے والے ہیں، تو رب تعالیٰ نے ان کو اتنی شانوں سے نوازا ہے۔ تو آپ بھی اللہ والوں کے لڑ لگ جائیں، ان کے دامن کو پکڑ لیں، اللہ تعالیٰ آپ کا بیڑا بھی پار فرما دے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ نگہبان۔